اپنے انٹرسٹ میں ہے یا نہیں. quick point on this before we go into a break. Yes, the quick point is جو آپ نے سوال پوچھا کہ ڈیبیٹ تو یہاں کسی ایشو پر نہیں ہوتا ہے نا. ہم تو خوش قسمتی سے ہر چیز جو ہے نا وہ فیصلہ کر لیتے ہیں بیہائنڈ کلوز ڈورز. جب پارلیمنٹ انفیکٹو ہو, جب سویلین لیڈرشپ انوالو ہی نہیں ہو, مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز آسٹرسائز اور آئسولیٹڈ ہیں, تو آپ ڈیبیٹ کس کے ساتھ کریں گے؟ اور صحافیوں کا پیٹریاٹزم ہمیشہ شک کے سائے کے نیچے نظروں سے دیکھا جاتا ہے. انفارچونیٹلی اس لیے ڈیبیٹ نے, میں آپ کا کہنا صحیح کہ ڈیبیٹ ضروری ہے, ارجنٹ. اس سے یہ ہوگا کہ جو تسنیم کا یہ سوال تسنیم کے لیے انفیئر تھا, یہ سول سرونٹ ہے, یہ بیچاری جواب نہیں دے سکتی ہیں. ڈیبیٹ اس وقت ہوگا جبکہ آپ کے انکریج کرے گی اور حکومت انوالو کرے گی سارے اسٹیک ہولڈرز کو پروسیس میں. لیکن اپنے بیان کے ذریعے ایکنالج تو کر سکتی ہیں کہ کتنی سیریس ہے. آپ کے پارلیمنٹ کو تو کسی نے منع نہیں کیا, آپ کو تو کسی نے منع. ابھی اگر آپ کر رہے ہیں باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں, سول سوسائٹی. But if you don't acknowledge, what do you debate? I mean, ہم دیکھیں we can't debate an issue that is not even acknowledged. Acknowledgement ہی نہیں ہے یہاں. سوسائٹیز میں ہر چیز گورنمنٹ سے لیڈ کے بعد ہی نہیں ہوتی ہے. ڈیبیٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ اپنے ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ اگر ریفرینڈم کریں گے تو آپ کو زیادہ تر یہی احساس ہوگا کہ لوگ تو کہتے ہیں ہماری لڑائی ہی نہیں ہے, ہم اس میں کیوں پھنس گئے ہیں. اس لیے ڈیبیٹ بہت زیادہ ضروری ہو گیا. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے تو ایک طرح سے بہت سمجھیے کہ یونائیٹڈ اسٹیٹس کا فیور کیا کہ اب تک اتنی ہم نے انوالومنٹ کی اپنی. اوکے بیٹے کا بریک ہے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے. دیکھیں تو امریکہ کا وہ میڈیا جو ہمارے میڈیا سے بھی زیادہ ایکسیس رکھتا ہے پاکستان کے اندر, جن کے لیے تمام دروازے کھل جاتے ہیں, وہ دروازے بھی جو ہم صحافیوں کے لیے نہیں کھلتے پاکستان کے اندر, وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. نک رابرٹسن نے ایک بڑی لمبی چوڑی رپورٹ بنائی تھی جو میرے خیال میں امریکہ کے کیس کو, اٹیک کے کیس کو پبلکلی انٹروڈیوس کروانے کی سب سے بڑی اور سب سے خطرناک کوشش ہے. پاکستان میں رہ کے انہوں نے رپورٹ بنائی, کچھ حصے ہم اس کے سامنے رکھیں, آپ کے سامنے رکھیں گے اس رپورٹ کے بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. امریکہ کی طرف سے پاکستان کے خلاف ایک کیمپین نظر آ رہی ہے اور ہمیں لگتا یہ ہے کہ ٹرائبل ریجن کے اندر, اور یہ بھی ممکن ہے کہ سیٹل ڈسٹرکٹس کے ایریاز کے اوپر ان کی نظر ہو اور وہ حملہ کر سکتے ہیں. تسنیم, یو ہیڈ اے پوائنٹ ٹو میک. جی, کھوکر صاحب نے بات کی تھی کہ پاکستان میں لوگوں کا ایک پرسیپشن ہے, پبلک میں یہ سوچا جاتا ہے کہ ہم یو ایس کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہمیں اس وار میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں تھی. تو افغانستان میں اگر آئے تھے ہمارے کمیونسٹ تو ٹھیک ہے, ہمیں اس سے الگ رہنا چاہیے تھا. تو لوگوں کی انفارمیشن کے لیے یہاں پہ میں یہ چیز بتا دوں کہ یہاں پہ سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز تھے افغانستان کے اوپر. جو یو ایس کا ملٹری ایکشن تھا اس کے پیچھے یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کی لیجیٹمیسی تھی, اور وہ ریزولوشنز ہر ملک سے یہ ریکوائر کرتے تھے کہ آپ کوآپریٹ کریں اس میں. ایک بات یہ. دوسری چیز, بہت سی جو افغانستان میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی اس کا ایک فال آؤٹ پاکستان میں ہوا اور وہ ہماری اپنی سوسائٹی کو ہرٹ کر رہا تھا, اور یہ بھی اس میں بھی سچ ہے کہ جو اس کی اگر فراخ دلانا تشریح کی جائے, یہ جو ہماری بین الاقوامی ابلیگیشنز ہیں, تو پھر تو ہمیں ان کی سب باتیں مان لینی چاہیے. پھر تو اپنے لوگوں کو بھی مار دینا چاہیے اگر وہ بین الاقوامی ابلیگیشن ہے. دیکھیں انہوں نے تشریح بڑی واضح تو نہیں کرنی. یو ایس کی پوزیشن ہے, وہ یو ایس کی پوزیشن ہے. افغانستان بڑے کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. یو این وانٹیڈ آل member states to assist in the war on terror, but nowhere was it defined that you should allow them a free run of the country. اوکے ناظرین, نک رابرٹسن نے ایک رپورٹ کی جو میرے نزدیک پاکستان کے خلاف پبلکلی ایک بہت بڑا مقدمہ بنایا گیا اور یہ اس میڈیا کیمپین کا حصہ ہے. اس کے چند ایک ایکسپٹس ہم آپ کو سناتے ہیں. یہ تنویر شہزاد جو 77 بامرز میں سے ایک بامر تھا, اس سے متعلق یہ بات کر رہے ہیں, اور دیکھیے گا کہ لندن بامبنگ کو یہ کس طرح جوڑ رہے ہیں مدرسہ کے ساتھ, اور جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ باقاعدہ ریکروٹ ہو رہا ہے. یہ اس نیشنل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ سے پہلے کی رپورٹ ہے جس کے اوپر آج ہم نے بات کی. تو ظاہر کیمپین پہلے سے اس کا آغاز ہو گیا تھا. جی, So Pakistan is where I begin. One of the places Tanweer visited when he came back, according to intelligence sources, was this madrasa, religious school. Although inside, officials deny he was here.
you are directly responsible for the problems in Palestine and Afghanistan and Iraq to this day. A year after the London bombings, Al-Qaeda released Tanweer's suicide message. On it, Al-Qaeda's number 2, Ayman al-Zawahiri, reveals that after going to a madrasa, Tanweer visited one of their camps, was trained in explosives, tutored in terror, and then sent back to Britain to complete the mission. The implication is clear. Al-Qaeda is alive, well, and recruiting in Pakistan's religious schools. Alive, well and recruiting in Pakistan's religious schools. تو صرف یہ فاٹا کی بات نہیں کر رہے ہیں, ان کا مقدمہ جو ہے مدارس کی طرف ہے. But let's hear what he has to say کہ امریکی ایڈ جو آپ نے کہا تھا اس کا تعلق کیا ہے ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کی کیمپین کے خلاف. ناظرین, یہ تھریٹ ود ان کے نام سے یہ نک رابرٹسن نے رپورٹ کی تھی. جی. With billions of US dollars as an incentive, Musharraf's army has captured some Al-Qaeda leaders in Pakistan. Yet Western intelligence agencies tell us that Osama bin Laden and his deputy, Ayman al-Zawahiri, are still inside Pakistan, or at the very least, slipping in and out. اور لاسٹ جو ان کی اسسمنٹ انہوں نے دی ہے جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے بارے میں, ان کا خیال تھا کہ جارج ڈبلیو بش کی باڈی لینگویج بڑی اچھی ہے. لیٹس ہیئر واٹ نک رابرٹسن ہیز ٹو سے آن دیٹ. In Afghanistan, US and NATO troops are in increasing danger. Worst of all, the battle to keep global jihadists at bay, to fight them on their own turf, is being lost. Musharraf's failure to measure up in the war on terror has made Pakistan a sanctuary for Islamist radicals intent on attacking the West. Pakistan has become terror central. پاکستان ہیز بیکم ٹیرر سینٹرل. یہ کیمپین کا سب سے بڑا پیغام ہے. کوئکلی کوکو صاحب, واٹ از ٹو بی ڈن ناؤ؟ دیکھیے, یہ تو آئی تھنک اٹس کلیئر کہ یہ میشز ان ود دی نیشنل ایسٹیمیٹ انٹیلیجنس جو بوش صاحب خود بھی کوٹ کر رہے ہیں. تو یہ آئی تھنک آئی وڈ شیئر یور ویو کہ یہ دس از اے پریپریٹری. اب کرنا کیا ہے؟ 3-4 چیزیں بیسک ہیں. ایک تو قوم کو اعتماد میں لیا جائے کہ ہمارا رشتہ ان کے ساتھ کیا تھا, کیا اس کی بنیاد تھی, کیا ہمارے ان کے ساتھ شرائط تھے, آیا کوئی ریڈ لائنز ہم نے ڈرا کی تھیں یا نہیں کی تھیں. اور میرا خیال ہے کہ جب آپ قوم کو لیں گے ان کانفیڈنس تو آپ کے لیے وہ خود ایک کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا سرکار کے لیے. مگر آئسولیشن میں اس میں ایکشن نہیں لینا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں صاف کہہ دینا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. ان کو بھی اور پبلک کو بھی ویسے بتانا چاہیے. بالکل, واٹ از اٹ دیٹ وی کین واٹ وی کین ڈو اینڈ واٹ وی کانٹ ڈو. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ایسی ڈینجرس سچویشن ہے, خاص کر کے یو کی ناٹ ڈکلیئر وار آن یور اون پیپل. وہ انوینبل ہوتی ہے. میرا خیال ہے اس میں بے تحاشا اگزامپل آپ کو ہسٹری سے مل جائیں گے. تو پولیٹیکل آپشنز جو ہیں ان کو آپ استعمال کریں ٹرائبل ایریاز میں, ناٹ سمپلی ملٹری ایکشن. میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی ساری فوج بھی وہاں بھیج دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اوکے تسنیم, کوئکلی ہاؤ ڈو وی ریسپونڈ؟ ہمارا ریسپانس کیا ہے ابھی تک؟ آفیشلی ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ آفیشلی ہمارے امریکنز کے ساتھ کانٹیکٹ ہے. ہم نے جو چیزیں ہم نے پبلکلی کہی ہیں ایکچولی ہم نے ان کو بھی کمیونیکیٹ کیا کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا, یہ ہیلپ نہیں کرے گا. دوسری بات یہ کہ ہم اپنے لوگوں کو جا کے انڈسکریمنیٹلی نہیں مار سکتے. آپ کے پاس اگر کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے, کوئی کانکریٹ انفارمیشن ہے, ہمیں دیجیے. اپنے ایریا میں ہم خود ایکشن لیں گے. فاطمہ صاحب, گیو اس اے گڈ ساؤنڈ بائٹ. Build national consensus at home, bring everybody on to the table, present a united front to America. That is the only way to take on what is going to be increasing pressure from Washington on us. فاطمہ صاحب بہت شکریہ. تسنیم آپ کا بھی, کوکو صاحب آپ کا بھی. ناظرین, میں صرف آخر میں یہی کہوں گا کہ تمام معاملے کو آپ دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ معاملہ خارجہ پالیسی کا نہیں ہے, یہ نیشنل پالیٹکس کا ہے. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.